السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسمی محمد زبیر ہزاروی اور میں اپنے ڈیجیٹل چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین کرام، امید ہے تمام احباب خیر عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش خرم رکھے۔ جس طرح میں نے پہلے آپ سے کل والی ویڈیو میں ایک بات کی تھی کہ انشاءاللہ العزیز میری آج کی ویڈیو اس میں مکمل اور پوری صورتحال کے اوپر ڈسکس کریں گے، تو میں چاہوں گا کہ یہ ویڈیو انتہائی مختصر مگر پر اثر رہے۔ تو یہاں پر جو احباب مجھ سے پرسنلی رابطہ کر رہے ہیں اور واٹس ایپ کے اوپر، فون کال کے اوپر، اور یہاں پر پھر وہ مجھ سے یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ بھئی آپ اپنا واٹس ایپ گروپ بنائیں جس میں آپ یہ اس طرح کے اپڈیٹ دیں۔ تو واٹس ایپ کا بارے میں اگر آپ چاہتے ہیں تو میں نے واٹس ایپ چینل کریٹ کر لی ہے۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ میں نے اگر آج کوئی چیز واٹس ایپ چینل میں ڈالی ہے تو اگر آپ کل آ کر اس کو جوائن کرتے ہیں تو وہ کل بھی آپ کو وہاں پر دیکھنے کو مل جائے گی۔ یہ صورتحال گروپ میں نہیں ہوتی، جو ایک عام طور پر گروپ ہے اس میں جب آپ ایڈ ہوں گے تو ایڈ ہونے کے بعد کی جو چیزیں ایڈ ہوں گی وہ بندہ دیکھ سکتا ہے، پہلے والے نہیں دیکھ سکتا۔ اس لیے واٹس ایپ چینل، اس میں آپ جب سے واٹس ایپ چینل بنا ہے تب تک کی تمام جو پوسٹنگ ہے، جو بھی خبر ہے، جو بھی معلومات ہے وہ وہاں پر ہوتی رہتی ہے۔ تو میں تمام احباب کو یہی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ میرا واٹس ایپ چینل جو ہے وہ جوائن کر لیں۔ وہ بھی اسی واٹس ایپ پیکیج کے اوپر چلتا ہے، اس کے اوپر کوئی اور آپ کو پیکیج لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جس طرح واٹس ایپ چلتی ہے اسی طرح وہ بھی چلتا ہے۔ تو اس کا لنک جو ہے میں نے ڈسکرپشن میں کوشش کروں گا کہ ڈال دوں گا، یا پھر اس ویڈیو کے ایباؤٹ سیکشن میں، چینل کے ایباؤٹ سیکشن میں یہ لنک موجود ہوگا، تو وہاں پر جا کر آپ اس کو جوائن کر لیجئے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ مجھے فرسٹ میسج کریں گے تو آپ کو فرسٹ رپلائی میں بھی وہ لنک فلش میسج کے ذریعے بھی مل جائے گا۔ تو اس کو، یہ تو آسان طریقہ ہے جوائن کرنے کا، تو آپ وہاں سے بھی جوائن کر سکتے ہیں۔ اب جہاں تک بات ہے جھنگ الیکشن کے متعلق، مولانا محمد احمد الجھانوی صاحب، جس طرح میں نے بارہا اپنی ویڈیوز میں کہا ہے کہ میری کسی بھی بات کو، میرے کسی بھی تجزیے کو، میرے کسی بھی اظہار خیال کو کسی کے ساتھ مخالفت یا اتفاق یہ ہرگز نہیں ہوگا۔ یہ ایک تجزیہ ہے، ایک جرنل بات ہے، عام بات جو ہر ایک انسان کے ذہن میں ابھرتی ہے، اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ یہاں پر ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ میں یہ ویڈیو مولانا محمد احمد الجھانوی صاحب کے خلاف کر رہا ہوں، یا مولانا معاویہ اعظم کے خلاف ہے، یا یہ مسرور نواز صاحب کے خلاف ہے، یا جماعت کے کسی بھی فرد کے خلاف ہے، اور نہ ہی اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ ویڈیو میری جماعت کے کسی کے موافق ہے۔ وہ ہر بندہ اس کو اپنے طور پر جس طرح لے وہ اس کی مرضی ہے، وگرنہ میرا اس میں کسی کو بھی ٹارگٹ کرنے کا مطلب نہیں ہے۔ بس کچھ حقائق ہیں، تو حقائق کا ایک کھل جانا بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہوتا ہے۔ جس کے اوپر اللہ تعالیٰ پوشیدہ چیزیں کھول دے وہ بہت ہی بڑا خوش نصیب انسان ہے کہ جن کے اوپر چھپی ہوئی چیزیں اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے۔ تو یہاں پر میں نے دیکھا ہے کافی دنوں سے جنگ کی صورتحال کو زیادہ دور نہیں جاتے۔ میں ایک جگہ پر کے اوپر ایک ویڈیو سن رہا تھا، تو اس میں یہ بتایا جا رہا تھا کہ جماعتی کابینہ نے ایک مشورہ میٹنگ کی تھی۔ 2018 کے بعد جو ہے صورتحال کچھ مزید ڈیفرنٹ ہو گئی تھی۔ اس سے پہلے 2013 کا جو الیکشن تھا اس میں مولانا مسرور نواز صاحب ضمنی الیکشن کے تحت جیتے تھے، تو اس کی بیک گراؤنڈ میں ہم جانا نہیں چاہتے سرسری طور پر۔ تو جب وہ جیت گئے، آگے 2018 کا الیکشن آیا، 2018 میں مولانا معاویہ اعظم صاحب کو سیٹ کے اوپر انہوں نے کینڈیڈیٹ کھڑا کر دیا۔ تو 2018 میں مولانا معاویہ اعظم صاحب پی پی کے اوپر جیت جاتے ہیں، اور اس کے بعد مسرور جو ہے ان سے الگ ہو جاتا ہے۔ تو جب مسرور صاحب الگ ہو جاتے ہیں تو پھر اسی طرح معاملات ہوتے رہے۔ غازی اورنگزیب فاروقی صاحب بھی وہاں تشریف لاتے رہے جنگ کے اندر، اس تمام تر صورتحال کو جو ہے نمٹاتے رہے، اور ایک فیصلہ، ایک بات یہاں پر جا کر پہنچی کہ آئندہ جو الیکشن ہے تو اس میں صورتحال یہ ہوگی کہ مولانا معاویہ اعظم صاحب ایم این اے، مسرور نواز صاحب ایم پی ہوں گے۔ تو اس بات کے اوپر مکمل طور پر اتفاق اتحاد ہو گیا، فیصلہ ڈن ہو گیا۔ تو اب کی بار جب 2024 آیا تو اب 2024 میں کچھ اور ہی دیکھنے کو ملا، کچھ اور ہی مختلف واقعات، کچھ اور ہی معاملات تھے۔ دیکھیں کہ بات تو ناموس صحابہ کی ہے، ناموس اہل بیت کی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حرمت کی ہے، اسی کے لیے سبھی جو احباب ہیں، لیڈران ہیں، کارکنان ہیں، اپنی جان فدا کیے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پر مولانا معاویہ اعظم صاحب نے حرمت صحابہ، ناموس صحابہ، دفاع صحابہ کے کام کو بھی جاری کیا،
اسمبلی میں بھی وہ کام کیا، اور وہیں پر انہوں نے جنگ کے ترقیاتی کاموں کا، منصوبوں کا بھی ایسا افتتاح کیا، ان کو پے تکمیل تک پہنچایا۔ تو حالت صورتحال یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ غیر مذہب کے، یعنی کہ علماء دیوبند کے نہیں، علماء بریلوی اور علماء اہل حدیث، ان کے علاوہ بھی شیعوں کے لوگ، ان کے دلوں میں بھی مولانا معاویہ اعظم صاحب کی محبت آ گئی تھی۔ ایک بندہ مجھے بتا رہا تھا کہ میں جنگ گیا، وہاں پر میں جب رکشے کے اوپر سوار ہوا تو اس نے لگایا نوحہ ہوا تھا اس ڈیگ میں نے اس سے پوچھا کہ بھئی ووٹ کس دا؟ وہ ووٹ مولوی دا۔ اب دیکھیں کہ علماء کے ساتھ، مولانا معاویہ اعظم صاحب کے ساتھ عوام کا رجحان، محبت، نوجوان قیادت کی محبت کتنی جو تھی، ایک دوسرے کے ساتھ ریئیکٹ کر رہی تھی اور مل جل رہی تھی اور ریلیشن بڑھ رہا تھا۔ تو وہیں پر یہ تمام تر صورتحال، اور اب کی بار جو ہے 2023 کے اینڈ میں مولانا مسعود الرحمن عثمانی صاحب کی شہادت سے قبل معاملات پھر تھوڑے سے گمبھیر ہو رہے تھے، جب سے مولانا معاویہ اعظم صاحب کو نااہل کیا گیا اور مولانا لدھیانوی صاحب نے دونوں سیٹوں کے اوپر اپنا کاغذات نامزدگی جمع کرائے، تو یہاں کچھ نہ کچھ دیکھنے کو ظاہر ہے، یقیناً ہر بندہ سمجھتا ہے، عقل تو ہر بندے کے اندر ہے۔ یہ میرے خیال میں لدھیانوی صاحب کی چاہت، شاید ان کا یہ شوق ہوگا کہ وہ اس بار اقتدار میں ہیں، تو انہوں نے اسی چیز کو آگے کرتے ہوئے اپنے بھی کاغذات نامزدگی جمع کروائے۔ اگر مولانا معاویہ اعظم صاحب کو ہی انہوں نے آگے لانا ہوتا تو وہ اپنے کاغذات نامزدگی جمع نہ کرواتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مولانا معاویہ اعظم صاحب کے نام کاغذات بھی جمع کروائے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے بھی جمع کروائے۔ درمیان کی صورتحال یا اندر کی صورتحال کا واللہ مجھے نہیں معلوم کہ کیا صورتحال ہے۔ مولانا معاویہ اعظم صاحب کے اوپر اعتراضات لگ جاتے ہیں، اعتراض بھی کس سیٹ کے اوپر؟ این اے کے اوپر، پی پی کے اوپر ان کے کاغذات منظور ہو چکے تھے، لیکن پھر بھی مولانا محمد احمد لدھیانوی صاحب بھی اسی حلقے کے اندر انہی سیٹوں کے اوپر کینڈیڈیٹ تھے۔ تو جب دیکھا کہ مولانا معاویہ اعظم صاحب نے شاید یہ چیزیں دیکھی کہ اب لدھیانوی صاحب پیچھے بالکل ہٹ ہی نہیں رہے، نہ این اے سے نہ پی پی سے، تو ظاہر ہے اب ان کا کھڑا ہونا جماعتی ووٹ کو مزید تقسیم کرنا ہے، کیونکہ تیسری طرف تو مولانا مسعود نواز صاحب بھی کھڑے ہیں۔ تو انہوں نے جو بھی تھا معاملات تھے، مولانا مسعود الرحمن عثمانی شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی باتیں ہو رہی تھیں، اور اسی دن مولانا مسعود الرحمن عثمانی صاحب نے بھی مولانا معاویہ اعظم صاحب سے ملاقات کرنی تھی شہادت کے دن 5 جنوری کو حضرت نے ان کے ساتھ بھی وہ کرنی تھی ملاقات، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو ریلی تھی وہ بھی تمام تر معاملات تھے۔ اس کے بعد جب مولانا شہید ہو گئے تو اب مولانا معاویہ اعظم صاحب، وہ جس طرح کہتے ہیں نا، جب نوجوان بیٹا ہو وہ چلا جائے تو باپ کہتا ہے کہ اب میری کمر ٹوٹ گئی ہے، اب میرا بازو ختم ٹوٹ گیا۔ تو شاید کہ ممکن ہے ان کو مولانا مسعود الرحمن عثمانی شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ان سے کچھ امیدیں وابستہ ہوں، ان کے ساتھ ان کا ایک تعلق جو تھا، کیونکہ وہ ان کی والد کی تصویر تھے، ان کا ایک مشن تھا، وہ تمام تر صورتحال انہی کی، اسی کے ساتھ زیادہ وہ مانوس تھے۔ اور مولانا مسعود الرحمن عثمانی صاحب بھی مولانا معاویہ اعظم صاحب کی دیو جان سے قدر بھی کرتے تھے اور ان سے اپنی قیمتی آراء کا بھی اظہار کرتے تھے۔ اب جب ان کی شہادت ہوگی تو مولانا معاویہ اعظم صاحب نے ان کے جنازے کے اوپر ہی کھڑے ہو ایک پہاڑ کو اپنے سینے کے اوپر رکھ کر بہت بڑا گرجدار اعلان کیا۔ اس نے کہا کہ آج میں اپنے تصویر اعظم کو اپنا شہید نمو سے صحابہ کے سامنے کھڑے ہو کر اعلان کرتا ہوں کہ میں بجائے آگے جانے کے میں ایک قدم پیچھے ہٹ رہا ہوں۔ تو وہاں سے انہوں نے اپنی سیاست بالکل ختم کر دی۔ اس دن کے بعد سے لے کر اب تک کوئی مئی کلال، کوئی ویڈیو پیغام یہ نہیں دکھا سکتا، کوئی ان کے آفیشیل ٹویٹر، آفیشیل پیج یوٹیوب کے اوپر نہیں دکھا سکتا کہ انہوں نے مولانا محمد احمد لدھیانوی صاحب کی کہیں کسی مقام کے اوپر بے قدری کی ہو، یا پھر یہ کہ انہوں نے مولانا معاویہ اعظم صاحب نے لدھیانوی صاحب کے اوپر کوئی اعتراض لگایا ہو، یا پھر یہ کہ ان کے خلاف کسی کمپین میں شامل ہوا۔ یہ بات تو ہوئی ہے کہ مولانا معاویہ اعظم صاحب نے تقریباً شیخ دانش ہے یا شیخ ذیشان ہے، تقریباً ان کی حمایت کی ہے۔ تو یہاں پر یہ بات کان کھول کر سن لیجئے، جو وہ نام مجھے اب ذہن میں نہیں آ رہا، تقریباً وہ جو شیخ دانش یا شیخ ذیشان ہے، ان کا حلقہ بھی یہ نہیں ہے، وہ ان کا حلقہ ہے 79۔ تو یہاں پر مسرور نواز صاحب، مولانا لدھیانوی صاحب کا جو پی پی حلقہ ہے وہ ہے 127،
اور لدھیانوی صاحب کا جو این اے کا حلقہ ہے وہ ہے 109۔ تو انہوں نے جو حمایت کا اعلان کیا ہے وہ 79 نمبر حلقہ ہے پی پی، وہاں پر انہوں نے ان کے ساتھ حمایت کا اعلان کیا ہے۔ تو اب وہ تو حلقے سے بھی باہر ہے، اگر کیا بھی ہو یا نہ کیا ہو وہ تو حلقے سے بھی باہر ہے، اس سے تو جماعت کا بھی کوئی تعلق نہیں۔ تو یہاں پر یہ دیکھیں کہ معاملات اس طرح الجھتے اور اس طرح الجھ گئے کہ اب ان کا سمٹنا بہت مشکل ہو گیا۔ جب سے مولانا معاویہ اعظم صاحب نے عثمانی شہید کے جنازے کے اوپر یہ اعلان کیا تھا، تب تک سے اب تک نہ ان کے کسی ووٹر نے، نہ ان کے کسی سپورٹر نے، نہ ہی کسی نے کوئی بھی بات نہیں کی، اب تک خاموشی ہے۔ اور یہاں پر یہ بھی ہے کہ ادھر سے تو ظلم کے تیر برسے جا رہے ہیں۔ مولانا معاویہ اعظم صاحب کو وہ پچھلے جو ان کے اوپر احسانات تھے وہ گن گن کر سنوائے جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مولانا معاویہ اعظم صاحب کے ساتھ اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ اللہ مانو والا فیض، اس طرح کہا جا رہا ہے کہ آپ کے یہ باپ کی جماعت نہیں ہے، یہ تیرے باپ کی جماعت نہیں ہے، اس طرح کے الفاظ ہیں۔ تو اس طرح کے وہ لوگ جو عالم نہیں، جن کا علماء سے بس تھوڑا بہت تعلق صرف ہے، باقی ان کے اندر شاید اتنی صلاحیت بھی نہیں ہے جو مولانا معاویہ اعظم صاحب کے اندر ہے کہ انہوں نے ایک چھوٹے سے عمر میں تھوڑے سے عرصے میں کتنی ایک مقبولیت عوام کے اندر لی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ مولانا مسرور نواز صاحب کو بھی دیکھیں کہ انہوں نے ضمنی الیکشن میں تقریباً 60 سال انہوں نے ایک سیٹ کے اوپر رہے تھے، انہوں نے کتنی محبتیں سے بیٹی تھی۔ تو یہ ایک نوجوان تھے اور ان کے ساتھ نوجوان کا تعلق، نوجوان کا جو ایک ریلیشن ہے وہ بھی بطریق اولا بڑھتا ہے۔ تو اب کیا صورتحال ہوگی؟ اب اللہ جانے کیا صورتحال ہوتی ہے۔ مولانا لدھیانوی صاحب بڑی سیٹ کے اوپر جیتتے ہیں یا نہیں جیتتے، چھوٹی سیٹ کے اوپر جیتتے ہیں یا نہیں جیتتے، اب یہ اللہ جانے۔ باقی یہ تمام صورتحال میں نے جس طرح آپ سے کل بات عرض کی تھی کہ وہ مکمل طور پر میں آپ کے سامنے اس کو ڈسکس کروں گا، تو یہ تمام خبر، تمام تر معلومات جو ہے آپ تک شیئر کر دی ہے۔ آگے کی جو معلومات ہوگی، جو حال احوال ہیں، وہ انشاءاللہ العزیز ہم مزید ڈسکس کریں گے، لیکن اس ویڈیو کو کسی کے حق میں یا کسی کے خلاف لینا یہ ایک خیانت ہوگی۔ اس لیے آپ تمام احباب معلومات کو معلومات کی حد تک، اور اس طرح علماء کا عزت، ان کا اکرام ہمارے دل میں ہونا چاہیے۔ چیز ہے کہ اختلاف کسی سے بھی ہو سکتا ہے، باپ کو بیٹے سے، بیٹے کو باپ سے، پیر کو مرید سے، مرید کو پیر سے، استاد کو شاگرد سے، شاگرد کو استاد سے ہو سکتا ہے۔ تو اختلاف ہوتا ہے، تو اختلاف کی آڑ میں آ کر کسی کے ساتھ مخالفت مول نہیں لینی۔ تو ہم کسی کے ساتھ مخالفت مول نہیں لے رہے، بلکہ یہ ایک تجزیہ، ایک بات، ایک اظہار خیال ہے جو ہر بندہ اپنا اظہار خیال کرنے میں آزاد ہے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔